اب آئیے ذرا سید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ اپنے جد کی بارگاہ میں اس ذکر کو لے کے چلیں اور ہمیں بتائیں صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام سے جو محبت فرمایا کرتے تھے، اسی تسلسل میں یہی بات کنٹینیو رہنی چاہیے کیونکہ بڑا لطف آ رہا ہے اس کو سننے میں. اور خاص طور پہ پھر یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسے سے محبت فرماتے تھے، نواسے کا کیا معاملہ تھا نانا جان کے ساتھ محبت کا، یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الشفیع ابن شفیع المقتول باسم النکی المدفون بارض البقیع سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. جنید بھائی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہستی ہیں کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور نہ صرف آغوش میں لیتے ہیں بلکہ فرط محبت میں آپ کو چومتے ہیں، آپ کے سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں، الٹے کان میں جو اقامت دیتے ہیں، اور پھر آپ کمال اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی جو مبارک زبان ہے وہ ان کے دہن میں دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کے حضور یہ دعا گو ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھ. اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. جنید بھائی، اس کو جس امیجن کریں، آپ تصور کریں کہ حضرت حسن مجتبیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، اور گود میں ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے وہ کھیل رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دہن میں اپنی زبان ڈالتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی احبہ احبہ، اللہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. یعنی اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرنے والے. اور بات یہاں روکی نہیں، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. بالکل. اچھا، ایک اور بڑی پیاری روایت حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی روایت ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پاک پر جناب حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ سوار ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی دعا میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں. گویا کہ جس سے آپ نے بھی اس کو شروع میں ذکر کیا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت اپنی عقیدتوں کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت پیاری روایت، اور یہ ایسی روایت ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کا عربی متن بھی ساتھ میں ذکر کروں تاکہ اس کا لطف دوبالا ہو جائے. بسم اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قولا کہ انہوں نے فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جناب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی السوق من اسواق المدینہ، مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں نبی پاک کی صحبت مجھے حاصل تھی. فانصرف وانصرفت، حضور جب واپس لوٹے تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی مائیت میں واپس لوٹا. پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا این لقاء ثلاثا، کہ وہ ننا منا کہاں ہے، وہ ننا بچہ کہاں ہے. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اور پھر فرمایا ادعو الحسن ابن علی، کہ حضرت حسن بن علی کو بلایا جائے. یعنی حضور اپنی کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ننا منا کہاں ہے، وہ ننا بچہ کہاں ہے، اور پھر حسن بن علی کو بلایا گیا. تو پھر آگے کیا ہوا؟ آگے فرمایا فقام الحسن ابن علی یمشی وفی عنقہ السخام، کہ حضرت حسن بن علی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی گردن میں جو ہے ایک ہار تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہکذا فقال الحسن بیدہ ہکذا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں کر کے پھیلا دیے، جناب حسن نے بھی اپنے ہاتھ یوں کر کے پھیلا دیے. پھر کیا ہوا؟ فالتزمہ، تو آپ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے ساتھ چمٹا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے، جو حسن ابن علی سے محبت کرنے والا ہو، جو ان
ان کی محفل سجانے والا ہو، اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور پھر جناب ابو ہریرہ نے جو آگے بات فرمائی بھائی وہ ایسی کمال ارشاد فرمایا فما كان احد احب الی من الحسن ابن علی علیہ السلام بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، کہ اس واقعے کے بعد اور ان کلمات شریفہ کے بعد جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا حسن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تو ان سے محبت فرما، تو فرمایا جناب ابو ہریرہ نے کہ مجھے ان کلمات کے بعد جناب حسن بن علی سادہ کوئی محبوب نہ ہوا، یعنی اس قدر محبت صحابہ حضرت حسن بن علی سے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کمال اپنی عقیدتوں کا اظہار فرماتی ہیں، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ حسنا فیدم الیہ، کہ جب حضرت حسن کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا لیا کرتے۔ اور پھر جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ جناب حسن پاک جو ہیں وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے، تو اس محبت کا ثبوت اس انداز میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے دنیا کا تخت اور تاج چھوڑ دیا لیکن امت مصطفیٰ کو جوڑ دیا، اور امت مصطفیٰ کو جو جوڑا اس طرف اشارہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ تھے، ایک طرف لوگوں کو دیکھتے اور ایک طرف حسن بن علی کو دیکھتے، اور پھر جب آپ نے حسن بن علی کو دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فَئِتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ الْمُسْلِمِینَ، کہ اللہ پاک ان کی ذریعے، ان کی وساطت اور ان کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں آپس میں صلح پیدا فرما دے گا۔